خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق پورے جہلم کی طرح علاقہ بائی دیس میں پاک اسکولز سسٹم کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی بسلسلہ ناموس رسالت نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ملک مشتاق پاک اسکول سسٹم اور علماء کرام نے کی۔ بھارت کی حکمران جماعت BJP کے رکن نے نوپر شرما کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اس ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی شاخ میر سے خلوص پور اور نورپور سے خلاص پور اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق UC چیئرمین ملک عمران رحمہ ڈوگر نے کہا کہ تعصب کی عینک پہننے والوں کو حکومتی کارکردگی نظر نہیں آ سکتی۔ موجودہ حکومت پر تنقید کرنے والے اپنے دور حکومت پر نظر ڈالیں، انہیں اپنے دور کی بدحالی اور موجودہ حکومت کی کارکردگی واضح دکھائی دے گی۔ سابق حکمرانوں کی غلطیوں اور نااہلیوں کے اثرات کا خاتمہ چٹکی بجانے میں حل نہیں ہوگا، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ موجودہ حکومت ہنگامی اقدامات کے تحت عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرے گی اور ان کو حالیہ ضمنی انتخابات میں PTI کو اپنی سیاسی حیثیت اور عوامی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا۔ تمام حلقوں سے نواز لیگ کے امیدوار فتح یاب ہو کر ثابت ہوں گے اور پاکستانی قوم نواز لیگ پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے، شریف برادران کو اپنا حقیقی مسیحا نجات دہند سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کی قیادت انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ PTI کے دور حکومت میں مسلسل 3.5 سال بدترین سیاسی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنے کے باوجود برسر اقتدار آ کر نواز لیگ نے بدلے میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو کے نعرے کو مشعل راہ بناتے ہوئے جمہوریت کی مضبوطی پر توجہ دی۔ عوامی خدمت نواز لیگ کا شعار ہے اور ماضی کی طرح اب بھی ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کی خاطر ہر سطح پر عمل کردار ادا کیا جائے گا۔ نواز لیگ وطن عزیز کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل کر کے ہی دم لے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما میاں محمد ارشد نے کہا کہ امپورٹڈ حکمران نیب ترامیم سے اپنی کرپشن کے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں۔ قوم سب جان چکی ہے، ان کا راستہ روکے گی۔ پاکستان کی عوام کی آخری امید صرف عمران خان ہیں، جن کی قیادت میں جاری کرپشن کے خاتمے اور قومی خودداری کے تحفظ کی جدوجہد رنگ لا رہی ہے۔ حکومت نے نیب اور FIA ختم کر کے NRO ٹولے لیا۔ حلقہ بندیوں میں ووٹوں کو ادھر ادھر کر کے دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے۔ PTI عدلیہ سے رجوع کرے گی تاکہ انتخابی دھاندلی کے راستے بند کیے جا سکیں۔ کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دھاندلی کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکے، کیونکہ یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ بیرونی سازش کا مہرہ بن کر اقتدار پرستوں نے قومی غیرت و حمیت کا جنازہ نکالا۔ یہی وہ سابق حکمران ہیں جن کی مفاد پرستیوں نے سیاسی جمہوری کلچر کو پنپنے نہیں دیا۔ مورثی سیاست پروان چڑھانے والے شریف اور زرداری خاندان کے منہ سے جمہوریت کے فروغ کو دعوے کھلے جھوٹ ہیں، جن سے قوم کو بیوقوف بنایا نہیں جا سکتا۔ باشعور پاکستانی عوام موجودہ حکمرانوں کی مفاد پرستی کی سیاست سے آگاہ ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ موجودہ امپورٹڈ حکمران اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر ملک و قوم کے مفادات سے کھیل رہے ہیں۔ ان کی شاخرچیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ غریب ملک کے یہ امیر ترین سیاستدان عوام کو مخلوق خدا نہیں، اپنی رایا اور غلام سمجھتے ہیں، جن سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ مسائل کی بھرمار نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی۔ نواز لیگ اور PP کے سابق ادوار حکومت کی طرح موجودہ دور حکومت میں بھی قومی خزانے کو نقب لگائی جا رہی ہے۔ لوٹ مار کر کے یہ کرپٹ سیاستدان اپنی تجوریاں بھرنے لگ گئے۔ قوم کو مقروض کر کے ملک دیوالیہ کرنے کی نوبت پر لایا جا رہا ہے۔ عمران خان کرپٹ حکمرانوں کے راستے کی رکاوٹ بنے، ان کی کرپشن کو بے نقاب کر کے قوم پر ان کی اصلیت واضح کی۔ عمران خان قومی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں قومی مسیحا اور نجات دہند ہیں، جن کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی خوشحالی کی منزل طے کرے گا۔ کرپشن کے خاتمے سمیت ملک پر عائد قرضوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نومبر 2021 میں ڈور ٹو ڈور انتخابی فہرستوں کی ویریفیکیشن شروع کی تھی اور اب یہ عمل اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ ان خیالات کا اظہار الیکشن کمشنر شیخ پورہ عمران ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول نے کہا کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی کی صورتحال ابتر ہو گئی۔ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ پنجاب حکومت عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم نے کہا
کہ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری، مقررہ نرخوں پر اشیاء خورد و نوش کی دستیابی کو یقینی بنانا اور طلب و رسد کے میکانزم پر نظر رکھتے ہوئے اشیاء ضروریہ کی مارکیٹ میں فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، جس کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق آٹا، گھی، کھانے کے تیل، دالوں، دودھ، دہی، چینی، روٹی، نان، مٹن، بیف، چاول سمیت دیگر مختلف اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں بارے تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹری نے بتایا کہ 9 جون پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے 4,580 انسپیکشنز کیں اور پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں سے 5,44,500 روپے جرمانے وصول کیے۔ پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 19 افراد کے خلاف FIR اور 6 ناجائز منافع خوروں کو گرفتار، 7 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ ریٹ لسٹیں ہر دکان ریڑھی پر واضح جگہ اویزہ کروائی جائیں، ان کی باقاعدہ چیکنگ کی جائے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ قیمتوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، ناجائز منافع خوری کرنے والوں کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ متعلقہ افسران روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کو چیک کریں اور آٹے کی حکومت کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق فروخت کو یقینی بنائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی ہدایت پر چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی، ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول اور ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم نے علی الصبح اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لینے کے لیے سبزی فروٹ منڈیوں کا دورہ کیا، اپنی نگرانی میں نیلامی کروائی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مظہر علی سرور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرمد تیمور، اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل اور ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل جاوید بھی ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی، ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول اور ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے اپنی نگرانی میں نیلامی کروانے کے بعد پھل، سبزیاں، دالوں، گھی اور آٹے کی سرکاری قیمت پر فروخت کو چیک کیا، مختلف سٹالز کا معائنہ کر کے اشیاء کے معیار اور سٹاک کا بھی جائزہ لیا۔ پیر اشرف رسول نے مارکیٹ کمیٹی کے عملے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری نرخوں پر معیاری اشیاء کی فروخت کو یقینی بنائیں، ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر اویزہ نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مارکیٹ کمیٹی کے افسران سبزیوں پھلوں کی سپلائی پر گہری نظر رکھیں، منڈی میں کسی شے کی کمی کی صورت میں سپلائی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم کا اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ منڈیوں میں نیلامی کے عمل کو مکمل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ سبزی فروٹ منڈی میں نیلامی کے عمل کے جائزے لینے کا مقصد اشیاء خورد و نوش کی حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کنکوٹ سے۔ انڈیا میں نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر شہریوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی، سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں اور شہریوں کی جانب سے لائبریری چوک سے لے کر گھنٹہ گھر چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے بھارتی انتہا پسندی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ موجودہ حکومت فی الفور بھارت سے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کرے، مظاہرین کا مطالبہ۔ مثال ریلی ہے، ہم کٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف ناموس رسالت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی یوتھ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں کال دے کر یہاں بلایا۔ ایک کتیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہندوستان میں، اس نے اتنی بڑی جرأت کیسے کی؟ ہندوستان کی حکومت ابھی تک اس پہ خاموش ہے، اس کا تو کوئی ہمیں غم نہیں ہے، غم ہماری اپنی حکومت پہ ہے ہمیں کہ اس نے کیا کیا ہے ابھی تک، کہ اس نے اتنا بڑا غلط اقدام اٹھا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے۔ ہم اپنی حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حروف بھی جو ہے غلط نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہندوستان سے تعلقات منقطع کرو اور اس کتیا کے لیے پوری دنیا کو اپیل کرو کہ اس کے خلاف ایسا اقدام لیا جائے تاکہ آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو۔ شکریہ۔ اور ادھر شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد فضل عباس کی زیر نگرانی AC آفس شورکوٹ میں پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ محمد فضل عباس کی زیر نگرانی AC آفس شورکوٹ میں پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں تحصیلدار راؤ شکیل احمد، نائب تحصیلدار خالق داد، نائب تحصیلدار مختار حسین جعفری، گلزار شاہد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت شورکوٹ مقبول احمد، محمد سرور، صدر مرکزی انجمن تاجران شورکوٹ رانا محمد حسین تاج، جنرل سیکریٹری انجمن تاجران حاجی محمد آصف زرگر،
ریڈر اے سی آفس قندیل عباس شاہ، صدر فروٹ سبزی ایسوسی ایشن رانا محمد شبیر چودھری، نادر اسلم صدر کریانہ ایسوسی ایشن رائے ایاز اکبر، شہزاد علی چودھری اون عباس کے علاوہ تاجران اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ محمد فضل عباس نے میٹنگ کے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور خصوصاً گھی اور کھاد کی قیمتوں کو ہر صورت کنٹرول کیا جائے گا۔ تمام تاجر دوست اس میں مکمل معاونت فرمائیں تاکہ مہنگائی کنٹرول ہو سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فضل عباس نے کہا کہ جلد ہی ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو آمد رفت میں آسانی ہو سکے۔ خبر ہے وہاڑی سے۔ رضوان انور کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی میں پولیس کی رٹ ختم، شہر بھر میں دن دہاڑے چوریوں، ڈکیتیوں اور فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 2 موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ شہر میں دن دہاڑے فائرنگ، چوروں اور ڈکیتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 2 موٹر سائیکل سوار نے اندھا دھند فائرنگ کر کے نوجوان کو شدید زخمی کر دیا۔ نوجوان طیب مشہور قتل کیس میں نامزد ملزم تھا۔ چند ماہ قبل عدالت کی طرف سے طیب کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل بھی آصف ڈھکو کے ورثاء نے فائر کر کے زخمی کیا تھا۔ آج طیب اپنی دکان سے بلاک میں موجود تھا کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا، جسے فرسٹ ایڈ دے کر ملتان اشتر ہسپتال منتقل کیا۔ طیب کے والدین نے کہا کہ ہم نے متعدد بار پولیس کو آگاہ کیا کہ ملزمان میرے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر پولیس کی نااہلی کی وجہ سے آج پھر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں سانگھڑ کا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ضلع سانگھڑ تحصیل سنجھورو دہ باعث جمڑو دمواہ پر پانی کی شدید قلت کی وجہ سے احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں زمیندار سراپا احتجاج۔ مزید زمیندار اور علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہمارے حصے کا پانی دیا جائے ورنہ کل سے مین روڈ بند کیا جائے گا۔ دم شاخ پر زمیندار کا احتجاج۔ سب ڈویژن ایس ڈی او اریگیشن اور داروغے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ زمینداروں کا کہنا تھا کہ دم شاخ کا کوئی شیڈول نہیں، کرپٹ مافیا رشوت میں ڈوبی ہوئی ہے، ہمارا مال مویشی مر رہے ہیں، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ پوچھو تو صحیح، کم از کم گورنمنٹ آنکھ تو کھولے۔ کب تک یہ بدماشی چلے گی؟ کب تک من مرضی کے آفیسر رکھے جائیں گے، پیسے بٹورے جائیں گے؟ یہ نیچے سے لے کے اوپر تک تقسیم ہوتے ہیں پیسے۔ یہ عوام کا پیٹ پھاڑ رہے ہیں تو ان کا عوام پیٹ پھاڑے گی، ڈنڈے بھی کھائیں گے۔ عوام مجبور ہے، عوام روڈوں پہ نکلیں گے، بند کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اس سے مزید اور سخت احتجاج کریں گے، جس کی رزلٹ پوری ڈسٹرکٹ کو آنی چاہیے۔ اور میں زمینداروں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمیندار گھروں میں مت بیٹھو، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے روڈوں پہ نکلو اور قانونی اور لیگل طریقے میں آ کر احتجاج کرو تاکہ ان کی آنکھیں کھلے، گورنمنٹ کی آنکھیں کھلے۔ سوئی ہوئی ہے گورنمنٹ، کسی کی بات نہیں سنتے، تو یہی سمجھے کہ گورنمنٹ سن رہی ہے۔ ہمارے ایم پی ایم ایل اے جو ہم سے ووٹ لے کر گئے آج تک کہاں ہیں؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ کون سے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں؟ کا مطلب تھا نکل گیا، عوام کو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہاں پہ کون سے پی ایم ایل اے آئے نہیں آئے، عوام کو پتہ نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حق مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب الیکشن کا دور آیا، کسی کو یاد ہی نہیں ہے، الیکشن گھر گھر میں یاد ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے کسی کو یاد نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ورکنگ بہتر بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور بریار نے مختلف دفاتر کے دورے کیے۔ سروسز ڈیلیوری، صفائی ستھرائی، اسٹاف حاضری، فوری رسپانس کو چیک بنانے کے بارے میں ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے آفیسر کلب ڈیرہ غازی خان کی انسپیکشن کی، آفیسر کلب کے اسٹاف کی حاضری چیک کی اور اپ گریڈیشن کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلب میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کیا جائے، انٹری گیٹس پر سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی یقینی بنائی جائے، تمام امور میں شفافیت نظر آنی چاہیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں چنیوٹ کی جانب۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ اسد الرحمان کی انچارج برانچ ڈی پی او دفتر سے میٹنگ۔ ڈی پی او نے تعارف کے بعد اپنی ترجیحات، کام کرنے کے طریقہ کار سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی پی او نے پولیس افسران کو محکمہ پولیس کی نیک نامی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ تمام برانچز اپنا ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، ایس او پیز کے مطابق مقرر وقت میں خط و کتابت کو یقینی بنایا جائے، تمام افسران ایمانداری تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دیں، کسی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور اختیارات سے تجاوز، کرپشن، بد اخلاقی یا کسی بھی وجہ سے محکمہ پولیس کی بدنامی کا باعث بننے والے اہلکاروں کے خلاف میری زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ خبر ہے اوکاڑا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر اوکاڑا کی حدود میں نواحی گاؤں 49 2L کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک جبکہ 3 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔
4 مسلح ڈاکو علاقے میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس موقع پر پہنچی، جس کو دیکھتے ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوں کی فائرنگ سے ان کا اپنا ساتھی ہلاک، جبکہ 3 فرار پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فرار ڈاکوں کی تلاش جاری، ہلاک ڈاکوں کی شناخت حال نہ ہو سکی۔ خبر ہے عارف اعلیٰ سے۔ میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بی جے پی کے رہنماؤں کی گستاخی پر ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری۔ عارف اعلیٰ میں مذہبی تنظیم انجمن طلباء اسلام اور جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ پاکستان بھر کی طرح عارف اعلیٰ میں بھارت میں بی جے پی ترجمان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف اے ٹی آئی پاکستان اور جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا، جس میں علاقے بھر سے مذہبی تنظیمات کے علاوہ طلباء، سیاسی سماجی حلقوں، تاجروں کے ساتھ ساتھ مسلمان عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ باد اور انڈیا اور بی جے پی کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگیاں ناموس رسالت کی امانت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت انڈین موضوعات کا بائیکاٹ کرے اور سفیر کو ملک بدر کر دے۔ بی جے پی ترجمان کے اشتعال انگیز بیان سے امت مسلمہ کے دل چھلنی ہے، اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے اور بی جے پی پر پابندی اور ملونہ نورپور شرما کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل فشریز پنجاب لاہور ڈاکٹر سکندر حیات کی ہدایت پر محکمہ فشریز جہلم کے زیر اہتمام دریائے جہلم میں 20,000 مچھلی چھوڑی گئی تاکہ مچھلی کی نسل کو ناپید ہونے سے بچایا جا سکے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی تحصیلدار جہلم عارف انجم تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز جہلم حمید نواز نے کہا کہ دریا میں پاپولیشن اور اوور فشنگ کی وجہ سے مچھلی کی نسل کم ہو رہی ہے، اس کے لیے محکمہ فشریز نے مصنوعی برینڈنگ کروا کر مچھلی کا لاروا دریاؤں میں چھوڑا ہے تاکہ مچھلی کی نسل کی بقا آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ دریاؤں کی خوبصورتی کو بحال کرنے اور خوراک کو اہم ذریعہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے محکمہ فشریز ہر سال مصنوعی بریڈنگ کروائے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں بچہ مچھلی دریاؤں میں چھوڑ رہے ہیں۔ اور ادھر سٹی کاموں کی پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایک نامعلوم وائٹ کلر کی گاڑی کو مشکوک حالت میں روکا گیا، جس پر سے ایک شخص فرار اور دوسرا پولیس نے قابو کر لیا۔ ایک کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے مشکوک حالت میں 2 افراد کی تلاشی لیتے ہوئے ملزمان سے چرس اور پاؤڈر اپنے قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے تقریباً 5 کلو گرام سے زائد چرس اور پاؤڈر برآمد کیا۔ سی پی او گجرانوالہ نے ایس ایچ او لقمان گوندل اور ان کی ٹیم کی اچھی کارکردگی پر انعامات اور تعریفی انسداد دینے کا اعلان کیا۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤالدین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بی جے پی کے ترجمان کی گستاخی پر ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری۔ منڈی بہاؤالدین میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ پاکستان بھر کی طرح منڈی بہاؤالدین میں بھارت میں بی جے پی ترجمان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جس میں علاقے بھر سے مذہبی، سیاسی، سماجی حلقوں اور تاجروں، عاشقان رسول نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں ریلی کے شرکاء نے کہا کہ ہماری زندگیاں ناموس رسالت کی امانت ہیں، نبی پاک کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ اور سفیر کو ملک بدر کیا جائے، گستاخی کرنے والے کو سرعام پھانسی دی جائے۔ ریلی سے ایم این اے امتیاز احمد چودھری، طارق محمود ساہی، راؤ محمد اشرف حسینی، مولانا دلدار احمد بلال، دیوان اسد ادریس، مسعود احمد، حاجی بابو بشیر احمد نے بھی خطاب کیا۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ فاضل پور علامہ قاری محمد اسد اللہ چشتی کی زیر نگرانی تحفظ ناموس رسالت ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انچارج سٹی فاضل پور محال ذوالفقار احمد کا میڈیا کوریج، جناب رانا راجہ مختار ملک اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اور معزز شہری علماء کرام، عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہم اپنی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر آباد کے نجی کالج کی جانب سے طلبہ و طالبات کو انٹری ٹیسٹوں میں شمولیت کے لیے طریقہ کار کے بارے میں آگاہی دی گئی، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف جمشید شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سپیریئر گروپ آف کالجز وزیر آباد کے زیر اہتمام طلبہ و طالبات میں مختلف اسٹڈیز ٹیسٹ میں شمولیت کے حوالے سے آگہی کی غرض سے منعقدہ سیمینار کی صدارت پرنسپل سپیریئر کالج وزیر آباد عثمان غنی نے کی۔
इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ अकेडमी प्रोफेसर नबीलुर रहमान, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेसर अवैस बिन फहद, प्रोफेसर हाजी आसिफ, प्रोफेसर राना नवाज, प्रोफेसर इरफानुल हक और दीगर ने तलबा व तालबात को एंट्री टेस्ट के हवाले से तफसीली रहनुमाई की। मुकर्ररीन ने तलबा व तालबात को एंट्री टेस्ट की तैयारी, इसके लिए ज़रूरी अवामिल, मालूमात और कैसे कामयाब होना है, सब कुछ इंतहाई सादा अंदाज में समझाया। तलबा व तालबात ने उनसे सवालात भी किए। तलबा व तालबात का कहना था कि उन्हें सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके लिए मुकामी सतह पर यह बड़ी सहूलत है कि अब उन्हें इस मकसद के लिए लाहौर या इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। पर हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो वेल अवेयर्ड हो, वो अच्छा परफॉर्म करे, वो एजुकेटेड हो, उसको अवेयरनेस हो कि उसने इन फ्यूचर किस फील्ड को ऑप्ट करना है और अपने मुल्क की खिदमत करनी है। थैंक यू। तलबा व तालबात का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स के इनकाद से उन्हें अपनी ज़िंदगी के मकासद बारे भी रहनुमाई मिली है। यकीनन मुस्तकबिल में उन्हें रजिस्ट्रेशन और कैरियर इंतहा में मुश्किलात का सामना नहीं होगा। और इधर पीर महल से जहां पाकिस्तान अल्लाहु अकबर तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अल्लाहु अकबर तहरीक के तहसील सदर रियाज सागरुल्लाह अकबर, तहरीक के यूथ सदर इंजीनियर अली रिजवान चौधरी और तहरीक अल्लाहु अकबर के NA के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान सरवर ने की। रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली बस स्टैंड से अल्लाहवाला चौक तक निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की, जिसमें ताशर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, उलमाए कराम, सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर इंडिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, बोलो बोलो क्या चाहिए, गुस्ताख नबी का सर चाहिए, नारे दर्ज थे। तहरीक अल्लाहु अकबर के तहसील सदर का कहना था कि इंडिया का इलाज सिर्फ जहाद है। तहरीक अल्लाहु अकबर के यूथ सदर इंजीनियर अली रिजवान चौधरी ने कहा कि इंडिया से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके उनकी तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए। NA के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक और ख़बर है हैदराबाद से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले चोरों के हाथों मज़ामत में शदीद ज़ख्मी सेलर मालिक अब्दुल खालिक के भाई सनाउल्लाह चानियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाईपास दुआ होटल के सामने जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था कि ईस्ट सेक्शन थाने ASI सिकंदर बड़गड़ी ने मुझे गाड़ी के सामने पुलिस मोबाइल रखते मुझे रोका, मुक्के मार के धमकी दी और कहा कि तुमने धरने में हमारा नाम और SHO का नाम क्यों लिया? अगर अभी आपने हमारा और SHO का नाम ना लिया तो आपके खिलाफ केस दाखिल करके जेल भेज दिया जाएगा। ज़ख्मी सनाउल्लाह चानियों का कहना था कि मुझे सिकंदर बड़गड़ी ने गालियां दी और हमारी गाड़ी को इंटें मारी। हमने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू की तो उन्होंने पुलिस मोबाइल भगा कर डर गए। हम SSP दादू DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह को अपील करते हैं कि नोटिस लिया जाए।